الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جشن ولادت جب 12 ربیع الاول آ رہی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ایسی چیز ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ فضا اپنا رنگ اور ڈھنگ بدل رہی ہے. جب ربیع الاول کا چاند نہیں دکھتا اس سے پہلے ہی جو نبی کے دیوانے نبی کے عاشق ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دور کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. ابھی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا اور گھر کو سجانا شروع کر دیا ہے. ابھی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا گھر کو سجانا شروع کر دیا ہے. اس گھر کو سجانے کے اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سجانے کی جو برکت ہے اور نبی کی آنے کی خوشی کے اندر چرچے کی جو چرچا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت النعیم دے گا. اعلیٰ درجے کی جنت میں اسے فائز کرے گا, اسے نعمت کی عطا کرے گا. یہ سجانے کی اور نبی کی آمد کی خوشی ہے. وہ نبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سوچا کہ میں کچھ بناؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا, فیکن وہ ہو جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو بنایا. حضرت ابن عباس آپ کے چاچا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا, آپ سے روایت ہے کہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے نبی آپ کب سے نبی ہیں؟ چاچا ہیں, پتہ ہے کہ میرا بھتیجا ہے, کب سے پیدا ہوا اور کب یہ اس نے اعلان نبوت کیا. یہ نہیں کہا کہ بھتیجے تم نے تو 40 سال کی عمر کے اندر اعلان نبوت کر دیا, ابھی تم اب سے نبی ہو. نہیں پوچھا کب سے نبی ہیں آپ. کیا پوچھا؟ کب سے نبی ہیں آپ. حالانکہ پتہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں اعلان کر رہے ہیں, لیکن پوچھ رہے ہیں کہ کب سے نبی ہو. اب اس کا مقصد اب بتائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا. مطلب اس سے پہلے سے نبی. پھر ایک حدیث میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر ہم تجھے پیدا نہ کرتے, اگر ہم تیری تخلیق نہ کرتے, نہ اگر تجھے ہم بناتے, نہ اس کائنات کو کل نہ زمین بناتے, نہ آسمان بناتے, نہ یہ فلک کے چمک کے ستارے کوئی چیز نہ بناتے, نہ روشنی بناتے, صرف تجھے بنایا تو اس دنیا کو بنایا, ورنہ کسی چیز کو نہیں بناتے. نہ چرند نہ پرند نہ انسان کا وجود ہوتا. کل کے کل جتنے عالم ہیں 40,000 عالم, اس میں سے انسان ایک عالم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے نبی کی خاطر تمام جتنی بھی دنیا ہے سب کو بنایا. آپ دیکھیں بروز قیامت تمام نبی, تمام انبیاء, تمام رسول ہوں گے, سبھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب بھی کر سکتا ہے. پورا اتنا بڑا دن, پورا آدھا دن گزر جائے گا, 1000 سالہ دن, آدھا دن گزر جائے گا. تمام لوگ کبھی آدم کے پاس جا رہے ہیں, کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں, کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جا رہے ہیں, کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. سب کہہ رہے ہیں الہ غیری, الہ غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, ان کے پاس چلے جاؤ, ان کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لیکن جب ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انا لہا, میں ہی تو ہوں اس دن کے لیے. مطلب کہ 50,000 سالہ دن جو ہے وہ آدھا گزرنے کے بعد, 1000 سالہ جو دن ہے وہ آدھا گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول سے سب کہہ رہے ہیں. اور ہمارے نبی کی اسی ٹائم جو شہنشاہی ہے, جو آپ کو رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا عطا کرے گا وہ دکھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلمات عطا کرے گا, نبی کو خود کلمات عطا کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گر جائیں گے اور روتے رہیں گے, روتے رہیں گے. اور اللہ فرمائے گا ارفع یا محمد, ارفع یا محمد, سر کو بلند کیجئے, مانگیے, آپ کو عطا کیا جائے گا. بخشش آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ امت کی پوری جتنی بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا. جہاد میں رہا, نبی کے خلاف سامنے آیا, مرا کافر, لیکن
نبی کو اس کو پتا نہیں تھا، لیکن اس نے نبی کے آنے کی خوشی کے اندر اپنی لونڈی کو آزاد کیا، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کی خاطر اس پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اس کے آمد کی خوشی میں اس نے اس 2 انگلیوں کو اشارہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کو قبر کے اندر اس 2 انگلیوں سے سیراب کر رہا ہے، اس 2 انگلیوں سے سیراب کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، اور ایک مسلمان نبی کا امتی وہ نبی کے آنے کی خوشی میں اور چرچا کرے اور خوش ہو اور اس کے اوپر لائٹنگ کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے، میلاد کرے، محفل سجائے۔ اب یہ محفل کوئی ایسے ہی عام سی محفل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول مسجد نبی میں آئے، دیکھا 2 حلقے لگے ہوئے، 2 حلقے لگے ہوئے، ایک طرف ذکر ہو رہا ہے اور ایک مجلس میں علم سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں حلقے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ علم کی مجلس وہاں جا کے تشریف فرمائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تم ان حلقوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ جنت کی کیاریاں ہیں۔ تو گویا کہ جب ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی شخص آگے کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہے، باہر لیٹے لگا دی، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ تو بہت بڑا گناہ کر دیا، یہ تو شرک کر دیا تم نے، معاذ اللہ، یہ کیسے حرکت کر رہے؟ تو بات ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی جس نے ہمیں رمضان دیا، جس نے ہمیں شب برات دی، جس نے ہمیں کل مسلمان بتایا، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا ہے۔ اس نے کہا تو ہم نے مانا، اس نے ایک چیز بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر قرآن نازل کیا، اور ایسا نبی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اسے بنایا تو پوری دنیا کو بنایا۔ تو ہم تو اس کے آنے کی خوشی میں چرچا کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، عید کا کیوں خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ ہماری تو صرف 2 عید ہوتی ہے، بقرہ عید، اس میں ہم کھاتے ہیں، موٹیاں ملتی ہیں، اور ایک سوئی والی بھی عید ہوتی ہے جہاں پہ ہم میٹھا میٹھا کھاتے ہیں، پر 2 ہی عید ہے۔ پھر اس کو بھائی ایسا نہیں ہے جمعے کو بھی عید ہوتی ہے، جمعے کو بھی عید ہوتی ہے، ہاں تو یہ تو عید ہے، نبی نے بتایا جمعہ عید، عید الفطر عید، عید البقرہ عید، لیکن نبی جو ساری عیدوں کے عید ہیں، اگر نبی نہ ہوتے تو عیدیں نہیں ہوتی، ہم بھی نہ ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ اب کب تب ہوتا، کیونکہ نبی ہیں تو اب کب تب اور سب کچھ ہے۔ تو نبی کی آنے کی خوشی میں چرچا کریں۔ جب اللہ کافر کو جزا دے رہا ہے تو ایک مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے اور نبی کو مدینے کا تصور کرتا ہے اور بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ میں مدینے چلے جاؤں اور سنہری جالیوں کو چوموں، ان کے سامنے درود و سلام پڑھوں، اور کاش ایسا ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جذبہ دکھا دیں۔ کتنا سارا کچھ دل میں ارمان رکھنے کے بعد وہ نبی کا چرچا کرتا ہے، نبی کی آنے کی خوشی میں چرچا کرتا ہے، عید مناتا ہے، عید نبی کا میلاد بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کیا نعمت دے گا، یہ تو وہی سوچ سکتا ہے۔ جب وہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انتقال کے بعد اسے کیا کیا دیتا ہے، اور دنیا میں جو وہ چرچا کرتا ہے تو پورے سال اس کو کیا کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید الوداع، عید النبی کے اندر جلوس اور محفل کے اندر، اور رات بالخصوص اس رات میں جاگنے، اور بالخصوص صبح بہارا کے وقت، اس وقت ہمیں جاگنا ہے اور مانگنا ہے، نبی سے مانگنا ہے۔ کہا کہ نبی سے نہیں مانگو رہے، اللہ سے مانگو، وسیلہ نہیں بناؤ۔ اللہ فرما رہا ہے میری طرف وسیلے کو اختیار کرو، اور اللہ فرما رہا ہے میں دینے والا اور نبی بانٹنے والے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بانٹنے والا تو مانگو، اس سے دو، اور مجھے کوئی کہ یہ اس کو دے رہا ہے اس سے لے لو، تو میں اس کو بولوں گا نا دے دو، وسیلہ بنا کے بھائی تم دے دو، اس نے تمہیں اختیار دیا، تمہیں جو دل کرے یہ چاہیے جو بھی آئے لے لو۔ اب ہم سے بولے بھائی خون دے دو یا بوتل دے دو، تو ہم اللہ دے رہے نبی کو تو ہم لے رہے نبی سے۔ جب ہم کھا رہے ان کا تو گا رہے بھی ان کا، جن کا کھانا اسی کا کھانا نا، تو ہم اسی کے گیت گا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے